نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو نہیں جن کی کیفیت ہی بدل گئی، نسل ہی بدل گئی اور جنس ہی بدل گئی، مرد سے عورت بن گئے، پھر عورت سے پھر نکل پڑے، مرد سے عورت بن گئے، عورت سے پھر نکل پڑے، مریم سے پھر نکل پڑے۔ ایسے حرام زادوں کو وحی نہیں آتی، ایسے حرام زادوں کو وحی نہیں آتی، ایسے حرام زادوں کو وحی نہیں آتی۔ وحی کن کو آتی ہے؟ وہ اللہ نے فرمایا محبوب آپ سے پہلے جتنے رسول ہوئے ان کو ہم نے وحی بھیجی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا آپ سے پہلے تمام رسول ہم نے بھیج دیے، تمام رسول ہم نے بھیج دیے، ارسلنا ہم نے بھیج دیے۔ اب اس کا ترجمہ کوئی کر لے کچھ رسول بھیج دیے تو لعنت خدا کی، لعنت خدا کی۔ یا اللہ فرما رہا آپ سے پہلے تمام رسول ہم نے بھیج دیے، منہم ان میں سے من قصصنا علیکا کچھ رسولوں کے، من میرا کچھ رسولوں کے قصے ہم نے آپ کو بیان کر دیے، من قصصنا علیک آپ پر وحی فرما دیے، آپ کی طرف بھیج دیے، آپ کی طرف وہ قصے ہم نے اتار دیے۔ پھر اگلے حصے نے اور زیادہ اس کی اپنا وضاحت کی، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، علیک کا لفظ تو راہ رکھیں گے تو علیک، انہی میں سے کچھ رسولوں کے من لم اکٹھا پڑے، من لم نون نہیں بولتا درمیان میں، لیکن یہ جہل ہے، انہیں کیا پتا، یہ من کو علیحدہ پڑھ جاتے، لم کو علیحدہ پڑھ جاتے ہیں۔ جس طرح وہ پڑھیے قالوا ربنا اللہ، قالوا ربنا اللہ، دور پٹے منہ اوپر سے دیکھ کے قرآن پاک آتا نہیں تو دیکھ کے لعنت لینے چلے، نہ تمہیں تفسیر کا پتہ، نہ تمہیں حدیث کا پتہ، نہ تمہیں سیاق و سباق کا پتہ۔ یہی بات ہے قرآن پاک کو آگے پیچھے جانتے نہیں، تھوڑی سی آیت 2-3 آیات پڑھی وہ بھی غلط اور غلط پڑھ کے تو اپنے آپ کو ٹھلا بنا بیٹھا، مفسر بنا بیٹھا۔ سارے مربی بالکل قرآن کو نہیں آتا، بالکل جھوٹ بولتی ہیں، بالکل قرآن کا سرے سے اوپر پڑھ کے انکار کرتی ہیں۔ رب نے فرمایا ان میں سے کچھ کے قصے بتائے، اور وَمِنْهُمْ من لم نقصص علیک، لم نقصص علیک، اور کچھ کے ہم نے قصے بیان نہیں کیے۔ اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے فرمایا محبوب آپ سے پہلے تمام رسول بھیج دیے، تو جس رسول بھیجے گا تو وہی بھیجے گا، جب رسول ہی سارے آقا علیہ السلام سے پہلے ہو گئے ہیں۔ او مرزیو، او جہل اجنڈ، اوپر سے دیکھ کے تمہیں قرآن آتا نہیں، اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا جہلوں کو، اور ترلے والا بھی آ بیٹھتا ہے جو آیت خاتم النبیین آیات کی بڑی تشریح کرتا ہے، مولویوں کے پیچھے کتا کی طرح پڑ جاتا ہے، جو کتا بھونکنے والا نہیں ہوتا، پڑ جاتا ہے کہ یہ مولویوں نے کیا، وہ مولویوں نے کیا، جسے جرلا کرتا ہے۔
سوا کتے کے علاوہ جرل کے پاس کوئی علم نہیں. یہ جو جرل ہے نا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ ہے نا، لعنت اللہ ہے نا، اس جرل مولویوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور جو تیرا کام ہے قرآن پاک سیکھنے کا، وہ تجھے سیکھا نہیں جاتا، وہ تجھے اوپر دیکھ کے غلط پڑتا ہے. نحمدہ و نصلی، لفظ نوصلی، اور ایک اور ہے دوسرا، اس کا نام کیا ہے، یہ بھی خطبہ غلط پڑتا ہے. نحمدہ و نصلی، اور نصلی گندی نسل ہے، نون کے اوپر پیش ہے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. جن کو خطبہ ہی جن کو نہیں آتا اور خطبے کا بھی پتہ نہیں کیسے پڑھنا ہے، وہ بھی چلے ہیں اپنے نبی کو، کانے کو نبی بنانے، ثابت کرنے. یہ آیا مقدسہ پوری دنیا ورلڈ میں اس آیا مقدسہ کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا. یہ آیا مقدسہ کہہ رہی ہے کہ خاتم النبی، نبی علیہ السلام ہے. بالکل. تم سارے مرزائی بھی، سارے دیوس، سارے خبیث، سارے الو کے پٹھے، سارے حرامزادے اکٹھے بھی ہو جاؤ، نبی علیہ السلام کے بعد کوئی رسول ثابت نہیں کر سکتا. جھوٹے جو ہیں وہ تو جھوٹے ہیں ہی نا، جتنے مرضی اٹھ پڑے، اس سے ہمیں کیا غرض. ہمارے ہاتھ چڑھیں گے تو ہم پوچھ لیں گے کہ تم نے نبی علیہ السلام کی نبوت پہ ڈاکہ کیوں ڈالا. آقا علیہ السلام نے تو فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی آبادی. اور اللہ کا قرآن بھی کئی آیات مقدسات، ایک نہیں کئی آیات مقدسات اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. اس اللہ نے مہر لگا دی، اس اللہ نے بند کر دیا سلسلہ نبوت، بند کر دیا. اور وہی اللہ وکان اللہ بکل شیء علیم، وہی اللہ ہر ایک چیز کو جانتا ہے. جس نے یہ مہر لگائی ہے نا، جس نے یہ سلسلہ بند کیا، وہ اللہ جانتا ہے. اور نبی علیہ السلام نے تشریح فرمائی، تفسیر فرما دی، جو نہ مانے اس پر خدا کی لعنت. اور یہ آیا مقدسہ اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ محبوب جتنے رسول ہوئے ہیں، جتنے نبی ہوئے ہیں، وہ آپ سے پہلے ہوئے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ. جن کا چاہا اللہ نے آپ کو قصہ بیان کر دیا، جن کا نہیں چاہا نہیں بیان کیا. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. اور کچھ رسول ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصہ کہانی بیان نہیں فرمائی. تمام رسولوں میں سے کچھ رسول ایسے بھی ہیں جن کی قصے کہانی آپ کو نہیں بتائیں. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی بھی رسول ایسا نہیں آیا، کوئی بھی. وَمَا كَانَ ماضی کا صیغہ ہے، تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، چبل تم مار بیٹھتی ہو. چبڑو او لینو مردودو مرزیو، چبڑو یہ پڑھو. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، نہیں ہے کوئی بھی رسول ایسا یہ کہ آئے وہ یا لائے وہ کوئی بھی ایک آیا مقدسہ، کوئی ایک نشانی بھی لائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے. اب اللہ کے حکم سے مریم سے پیدا ہو گیا. تو یہ تمہارا ایک نظریہ ہے نا. پہلے جنس بدلی مریم بنا، پھر مریم سے بیٹا پیدا ہو گیا. نعوذ باللہ من ذالک. وہ اس طرح تو کافروں نے بھی نہیں کہا، عیسائیوں نے بھی نہیں کہا نا. انہوں نے کہا اپنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے. اور یہ تشریح انہوں نے نہیں کی، عیسائیوں نے نہیں کی کہ مریم جو ہے وہ اللہ کی بیوی ہے. یہ تشریح انہوں نے نہیں کی. یوسف کی بیوی مانتے ہیں کہ یوسف کی بیوی ہے. یوسف کو حکم دیا کہ تو اس کو لے کے جا. وہ چھوڑنا چاہتا تھا لیکن اللہ وہ خواب میں آ کر فرشتہ ہے جو بھی تھا، فرشتہ وہی نے کہا کہ نہیں اس کو چھوڑنا، تو اس کو لے کے جا. وہ لے کے نکل پڑا، بھاگ پڑا، کہیں گیا، کہاں گیا کہاں نہیں گیا. پھر واپس آیا. یروشلم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی. قرآن پاک نے بڑی وضاحت سے، اس لیے کہنا تھا ہمارا عیسیٰ اور ہے، عیسائیوں کا عیسیٰ اور ہے، کہ اللہ نے ان کو پاک دامن عورت سے پاک پیدا فرمایا.
اور وہ جہاں بیٹھی تھیں تو پوچھنے لگے یا اخت ہارون ما کان ابو کمرا سویر وما کان امو کے بھیا، نہ تو تیرا باپ برا سی نہ تیری ماں کوئی ایسی ویسی عورت تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، آپ نے فرمایا اسی سے پوچھو یہ کیا کرنے آیا ہے۔ کہنے لگے ہم اس سے کیفا نکلم فی المہد صبیہ، ہم کیسے اس سے بات کریں، یہ تو اپنے ایک دن کا بچہ ہے، پالنے میں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، گھبراؤ نہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کی طرف سے کتاب بھی لایا ہوں اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ وہ ہمارا عیسیٰ ہے، ہم اس عیسیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں جو عیسائیوں کو عیسیٰ ہے، وہ تو لکڑی پر لٹکایا گیا، وہ لعنتی بن گیا۔ ہم ایسے عیسیٰ پر ایمان نہیں رکھتے، نہ 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 نہ، ہمارا عیسیٰ وہ ہے جس کو اللہ نے اٹھا لیا۔ لیکن مرزائیوں کو پھر تکلیف ہوئی، مرزائیوں نے اس عیسیٰ کو مارنا چاہا، لیکن ہمارے نبی نے نہیں مارا، ہمارے اللہ نے نہیں مارا، اس مرزائیوں کے نبی نے مار دیا، اس کانے نے مار دیا، اور مرزائی بھی مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا کریں، بس نہیں چلتا، ورنہ یہ ساری حدیثیں ہی غلط کر دیتے، یہ سارا قرآن ہی غلط کر دیتے۔ پڑھتے تو غلط ہے، پڑھتے غلط ہیں، لیکن بس نہیں چلتا کہ یہ قرآن کو بھی بدل دیتے۔ یہ اتنے الو کے پٹھے حرام زادے ہیں، اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، اور چلے ہیں کیا کہ وہی جاری ہے، وہی جاری ہے، وہی جاری ہے۔ اللہ کہہ رہا میں وہی بھیجی، محبوب آپ سے پہلے رسول بھیجے، ان پر وہی بھیجی، رسولوں پر وہی آتی ہے۔ جب سلسلہ رسالت ہی ختم کر دیا، سلسلہ نبوت ہی ختم کر دیا، تو وہی کہاں سے آئے گی؟ خیال کرو، وہی آتی ہے شاید کی مکھیوں کو آتی ہے، کہیں تمہارے نبی کی وہ جنس بھی نہ رہی ہو، جنس پر نہیں بدلتے ہو تم، تمہارا نبی بھی بدلتا ہے، کبھی مریم بن بیٹھتا ہے، تو کبھی اپنا عیسیٰ بن بیٹھتا ہے، تو کبھی وہ گوما بن بیٹھتا ہے، غلام قادیانی بن بیٹھتا ہے۔ تو یہ تو پتا کرو کہ وہ ہے کیا چیز۔ عیسیٰ ہے، محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا گوما ہے، کبھی محمد بن بیٹھتا ہے، محمد رسول اللہ مجھ پر آئی، یہ مجھ پر اتری ہے، آیا مقدسہ یہ مجھ پر اتری ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین مجھ پر اتری ہے، تو تم نے یقین کر لیا۔ جو 1400 سال پہلے قرآن پاک آیا ہے اس کا یقین تمہیں نہیں، اپنی کتابیں کنگھالو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، محبوب آپ ایسے رسول ہیں جن کا قصہ ہم نے آپ کو بیان نہیں کیا۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کو بھی یہ لائق نہیں کہ وہ اپنی طرف سے بات کرے، کوئی اپنی طرف سے نشانی دکھائے، الا باذن اللہ، مگر جب اللہ تعالیٰ اذن عطا فرماتا ہے۔ اللہ اذن عطا فرماتا ہے تو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے نبی، آنکھوں کو بادرزاد نبینوں کو آنکھیں دے دیتا ہے، مٹی کے پرندے میں پھونک مارے، مٹی کے بنائے ہوئے ہاتھ سے بنائے ہوئے ڈھانچے میں پھونک مارے وہ پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علم غیب بھی جانتا ہے، علم غیب جانتا ہے، جو کچھ تم کھا کے آئے ہو وہ بھی بتاتا ہے، اور جو تم گھر میں رکھ کر وہ بھی بتاتا ہے۔ یہ علم غیب بھی جانتا ہے نبی، جب اللہ اذن دیتا ہے، اللہ اذن دیتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، الا باذن اللہ۔ فاذا جاء امر اللہ فقضی بالحق، پس جب اللہ کا حکم آ گیا، یعنی اللہ نے نبوت پورا فرما دیا، نبوت پوری ہو گئی، قضی بالحق، اللہ نے فیصلہ فرما دیا حق کے ساتھ، بند کر دیا اللہ نے سلسلہ نبوت کو، فیصلہ فرما دیا قضی بالحق۔ پر ان کو تو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، یہ قرآن پاک کی تفسیر اور ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ تو شبیر احمد عثمانی صاحب کے ترجمے کے محتاج ہیں،
احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کے محتاج ہیں، یا مولانا مودودی صاحب کے ترجمے کے محتاج ہیں، یا تو دوسرے کے ترجموں کے محتاج ہیں، فلاں نے ترجمہ یہ کیا، فلاں نے ترجمہ یہ کیا، تو اوپر سے جو قرآن پاک لکھا ہے، اللہ کا قرآن لکھا ہے، وہ بھی تمہیں نہیں آتا۔ لعنت ہے تم پر۔ جو قرآن لکھا ہے وہ تو صحیح پڑھو، گدھے کے بچوں۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، محبوب جو ان باتوں کو بدلتے ہیں، بطلان کرتے ہیں قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی لوگ گھاٹے والے ہیں، یہی لوگ حرام زادے، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہی لوگ حرام زادے ہیں۔ سورۃ قلم میں ان کو حرام زادہ کہا ہے، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، بطلان کرتے ہیں۔ دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو بنا کر پھر اپنی شکل ہی نہیں دکھاتے، جھوٹے یہی تو ہوتا ہے، اور جھوٹے میں خدا کی لعنت ہے، اپنی شکل بھی پھر نہیں ڈرتے دکھاتے، کہیں کوئی مسلمان اپڑ نہ جائے۔ اپڑنا تو ہے نا، ہم نہ اپڑے تو فرشتہ اپڑ پڑے گا، فرشتہ بھی نہ اپڑا تو رب تو اپڑے گا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ پھر دیکھ لیں گے کس کا کون ہے۔ ہم رسول اللہ کے ہیں، ہم رسول اللہ کے ہیں، دور ہو نجدی ہم رسول اللہ کے ہیں، جنت ہماری، جنت بھی ہماری، رسول اللہ بھی ہمارے، اور آخری رسول نبی علیہ السلام ہے۔ آپ کے بعد کوئی رسول ہی نہیں، وحی کیسے آئے گی؟ جھوٹ بولتے ہو، جھوٹ بکتے ہو۔ یہ سورۃ محمد سے میں نے پڑھے تھے۔ اب ہم تھوڑا سا اور پیچھے آ جاتے ہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ دیکھ، اور وحی کو ثابت کرنے والے نبی علیہ السلام کے بعد گدھے کے بچے یہ آیت پہ پڑھ، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ضرور ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، آپ کی طرف وحی فرمائی، الیک، آپ تک وحی آئی۔ الہ دے دو معنی ہیں، الہ کے دو معنی ہیں، ایک طرف کا معنی، ایک تک کا معنی۔ اب ہم تک والا معنی کر لیتے ہیں۔ وحی کا ضرور وحی کا سلسلہ جاری رہا آپ تک۔ لے اب ترجمہ آپ کو ذہن میں آ جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، تیرے دل میں میری بات۔ الہ کا معنی دو ہیں، الہ کا معنی طرف بھی ہے، الہ کا معنی تک بھی ہے۔ اب آگی بات، اب قرآن پاک کی تمہیں سمجھ آئے گی، نہیں سمجھا تو سمجھ، کان تیز کر، دماغ تیز کر، دل دی خاص کھڑکیاں کھول کے توجہ نال دیکھ، توجہ نال پڑھ۔ تجھے اوپر دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، یہ سب سے نہلی تیری ہے۔ او مرزائی، تجھے قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا، یہ سب سے الو کے پٹھے تیری نہلی ہے۔ اوپر سے دیکھ کر تجھے قرآن نہیں پڑھنا آتا، اور پھر تو مفسر بن بیٹھتا ہے۔ لعنت ہے تجھ پر، اور تیری فطرت پر بھی لعنت ہے۔ یا سن، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ضرور وحی کی گئی آپ تک۔ ترجمہ آگے پورا، تیری عقل شعور میں آئے یا نہ آئے۔ الیکا، آپ تک ہم وحی کی گئی، آپ تک، آپ کے بعد نہیں، آپ تک۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں تک جو آپ سے پہلے تھے، اور ان لوگوں تک جو آپ سے پہلے تھے۔ آپ کے بعد کا تو ذکر نہیں، لہذا آپ کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہوا کہ نہیں؟ تیری تسلی کے لیے، تسلی کے لیے۔ اب بھی تو نہ مانے تو تجھ پر خدا کی لعنت، اب بھی تو نہ مانے تو لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ وحی کی گئی آپ تک اور ان لوگوں تک جو آپ سے پہلے تھے۔ اب تاکہ معنی کر لیتے ہیں، الہ کا معنی تک بھی تو ہے نا ہماری اردو میں۔
سفرت من الساہیوالی الی لاہور، میں نے سفر کیا ساہیوال سے لاہور تک. سفرت من مکۃ المکرمہ، من المکۃ المکرمہ، سفرت من المکۃ المکرمہ الی المدینہ، میں نے سفر کیا مکہ مکرمہ سے مدینہ تک. تک کا معنی ہے اللہ فرما رہا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ضرور وحی کی گئی آپ تک، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان لوگوں کی طرف، ان لوگوں تک جو آپ سے پہلے تھے. بعد کا تو ذکر ہی نہیں. اور جو اس تک کو یا اس طرف کو غلام قادیانی کی طرف وہی عملہ منسوب کرے، لعنت ہے اس پر خدا کی. آپ تک آئی وہی، آپ تک وہی آئی، آپ کے بعد نہیں آئی. جھوٹ بولتے بالکل سینہ تان کے، دن دنا کے، اور بے شرم بن کے، بے غیرت بن کے، لا یاکل بن کے قرآن کو بدلتے ہیں. کاش قرآن کو نہ بدلتے، قرآن کو سمجھتے. الیک آپ تک، پہلا اسپارہ یہ نا، بما انزل الیک، وہ جو نازل کیا گیا طرف آپ کی، نازل کیا گیا آپ تک. وما انزل من قبلک، اور وہ جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے تک، آپ سے پہلے تک. ذرا اچھی طرح تک، غور سے تک، وحی کی گئی آپ تک. میں نے بات نقطے کی بات کی ہے. مسلمان سمجھ، ان مرزائیوں کے چنگل سے نکل. اگر تو پھنس گیا تو نکل. میں پوری دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ میرا نہ تو کوئی ترجمہ غلط کرے گا، اور نہ میرے اسلوب جو میں بیان کرتا ہوں قرآن پاک کے، ان اسلوبوں کو کوئی بدل سکے گا. کیونکہ میرے اسلوب قرآن مطاعت ہے، قرآن پاک کے تابع ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تابع ہیں. اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. میں ابھی تک حدیث پاک بھی بہت کم پڑھتا ہوں. قرآن پاک سے جب توڑ ہو جاتا ہے، ہمیں قرآن پاک سے ہر چیز مل جاتی ہے، تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ بھی ہمیں کیا ضرورت ہے چلو ادھر ادھر جائیں. کوئی حدیث پاک بھی کوڈ کرتی ہے، آقا علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، وہ بھی کرتے ہیں. لیکن زیادہ قرآن پاک خود اپنا جواب دیتا ہے. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، وہ جو ضرور آپ کی طرف وحی کی گئی، آپ تک وحی کی، اور آپ سے پہلے ان لوگوں، وہ لوگ جن کی طرف پہلے وحی کی گئی، آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان تک وحی کی گئی. تو اس میں کیا تھا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. محبوب اگر آپ شرک کریں گے، آپ کسی اور چیز کو شریک کریں گے اللہ کے، تو پھر آپ کے تمام عمل ضائع کر دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے. لا یحبطن، ختم کر دیے جائیں گے، سلب کر لیے جائیں گے. عملوں کا، آپ کے اعمال، آپ کے کام. وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور آپ ہو جائیں گے خسارے والوں میں سے. اب اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی طرف ہم نے وحی کی، آپ تک کی، اور یہ زبردستی بنا رہے ہیں کہ یہ وحی یہی کا کیا وحی کا آنا بند ہو گیا؟ ہاں بند ہو گیا ہے، وحی کا آنا بند ہو گیا ہے.
فرشتے اترتے رہیں گے تا قیامت اترتے رہیں گے. وہ ہمیں زیادہ دور نہیں، عام بندے کو سمجھانے کے لیے میں قدر نا سورۃ قدر کی آیت مقدسہ ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اس نا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، صبح تک رہتے ہیں، اور لیلۃ القدر کی رات کے سبب اللہ تعالیٰ ان کو ہم پر بھیجتا ہے، ہم سب پر بھیجتا ہے. جو بھی اللہ کے نیک بندے ان کو بھیجتا ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں. اب یہاں تو آپ کو یہ سمجھ بات لگ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی بات. اسی طرح اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے جب رسولوں کا ذکر فرمایا اور بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا، بل جاء بالحق وصدق المرسلین. اب کوئی بعد میں ٹپک پڑے وہ حرام زادہ ہی ہے کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے بلکہ وہ آ گیا، محبوب آ گیا، محبوب آ گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. بل جاء بالحق، بلکہ وہ محبوب آ گیا، وصدق المرسلین، اور تمام رسولوں کی تصدیق فرما دی. اب نبی علیہ السلام، اللہ کہہ رہا ہے تصدیق بھی ہو گئی ہے، اللہ کہہ رہا ہے جس کو میں نے تصدیق کرنے کے لیے بھیجنا تھا اس کو بھیج دیا، وہ آ گیا ہے. بل جاء بالحق وصدق المرسلین. کیا مرزائیوں کو یہ آیا مقدسہ یاد نہیں آتی، یہ نظر نہیں آتی؟ اور من قبلی کا ایک جگہ نہیں، من قبلی کا بھی کئی جگہ تھے، کئی وحی کی صورت میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ محبوب آپ پر وحی کی اور آپ سے پہلے وحی کی، آپ پر اتارا اور آپ جو کچھ آپ پر اتارا اور آپ سے پہلے اتارا. اب قرآن پاک میں تو ہزاروں آیتیں ایسی، لیکن یہ آنکھیں بند کر لینے سے بلی یہ تو نہیں ٹل جائے گی، وہ تو پھر بھی کبوتر کو کھایا جائے گی. آنکھیں بند کر لینے سے بلی نہیں ٹلتی، اس کا تو شکار ہے، اس نے تو پکڑنا ہے کبوتر کو، آنکھیں بند بھی کر لے. تو یہ سمجھ لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طرف وحی کی گئی، نبی علیہ السلام کی طرف جو وحی کی گئی ہے وہ آخری وحی ہے، اور جو اس کے خلاف چلے گا، نبی علیہ السلام کے خلاف چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں، چاہے وہ آنکھیں باندھی کر لے، اللہ نہیں چھوڑے گا. نبی علیہ السلام کی رسالت سے انکار کر دے، قرآن مجید حتمی کتاب اور آخری وحی کی کتاب، اس سے کوئی انکار بھی کر دے تو کیا وہ موت سے بچ جائے گا؟ موت سے بچ جائے گا؟ نہیں. بچنا ہے، موت سے بچنا تو ہے، تو کسی طریقے بھی بچنا ہو نہیں سکتا. کوئی بھی ڈھنگ اختیار کیا جائے موت سے نہیں بچنا ہو سکتا. جب بچنا نہیں ہو سکتا تو پھر قرآن مجید پر مکمل ایمان لانا پڑے گا کہ جو وحی کی گئی ہے وہ نبی علیہ السلام تک وحی کی گئی ہے، آپ کے بعد نہیں. کوئی ایک آیت مقدسہ بھی ہے بعد کی دکھا نہیں سکتے. پہلے انبیاء کی بات ہو رہی ہے، نبی علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے زمانہ اپنا استقبال بھی فرمایا، زمانہ حال بھی، مستقبل بھی فرمایا، اور زمانہ حال بھی فرمایا استعمال اللہ تعالیٰ نے ان آیات مقدسات کو لے کر جو نبی علیہ السلام سے پہلے کی وہ لے کر کہ وحی کا سلسلہ جاری ہے نا. ہاں ان کے باپ کا اپنا رواج ہے یا ان باپ کا حکم ہے، اللہ کا حکم تو نہیں ہے. اللہ کے حکم نے تو کہا کہ بس آپ تک جناب بند ہوگی، نبوت بند ہوگی، وحی بند ہوگی. لیکن آپ کے بعد کوئی نبوت ثابت کرے یا وحی ثابت کرے تو وہ لعنتی ہے، وہ لعنتی لعین مردود ہے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور یہ کہتے ہیں، یہ جھٹلاتے ہیں محبوب آپ کو، مرزائی سارے نبی علیہ السلام کو جھٹلاتے ہیں. آپ کو جھٹلاتے ہیں کس وجہ سے؟ کہ آپ کے بعد بھی رسول ہو سکتا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ جھوٹ بولا ہے، یہ جو کہا نا آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یہ نبی علیہ السلام جھوٹ بولا ہے، یہ مرزائی کہتے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یکذبو کا، محبوب بے شک یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں. کیوں جھٹلاتے ہیں؟ فقط کذبت رسول من قبل کا، آپ فکر نہ کریں، پہلے کافر بھی جو آپ سے پہلے ہو گئے ان رسولوں کو بھی کافر جھٹلاتے آئے ہیں. پہلے کافر بھی ان رسولوں کو جو آپ سے پہلے رسول تھے ان کو جھٹلاتے آئے ہیں. آپ کا غصہ کرنا یا آپ کا اپنا ان سے مایوس ہونا یہ نہیں بنتا. یہ آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہوئے ہیں نا ان کو بھی جھٹلاتے آئے ہیں. رسول اللہ کو جھٹلانا تو ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں. آپ آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار کر رہا ہے من قبلی کا، من قبلی کا، من قبلی کا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تم جانو لوگوں کہ ہر ایک معاملہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ ایک سورت السجدہ، آل سجدہ، یہ مرزیہ آل سجدہ. السجدہ لام نہیں بولتا، السجدہ جو لام بلائے سمجھ لو کہ یہ جہل آدمی ہے. آل سجدہ کہے نا تو یہ سمجھو یہ پکا جہل ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ لام تو بولتا نہیں، سین کیا، سین آ جائے، سواد آ جائے، شین آ جائے، دال آ جائے، اور کیا تا آ جائے، توا آ جائے، زوا آ جائے، وہاں یہ الفاظ آ جائے نا تو اوپر لام لکھا ہو، آل لکھا ہو، لفظ آل تو لام نہیں بولنا جاتا. جس طرح من الظالمین، لیکن جب پڑھیں گے من الظالمین، دواد آ جائے، سواد آ جائے، دواد آ جائے، را آ جائے، زا آ جائے، جب یہ حروف آ جائیں ان سے پہلے الف لام آ جائے، لام آ جائے، لام کو ختم کر دیتے ہیں، اور را وہ چیز جو اگلی ہے وہ مشدد کر دیتے ہیں. سوکھا جا کر قاعدہ آپ کو بتا رہا ہوں، باقی کسی نیک دل والے کا پاس بیٹھو گے تو وہ سمجھا دے گا کہ کس طرح یہ الرا بنا، التا بنا، الدال بنا، وغیرہ وغیرہ. اب یہاں ایک آیت مقدسہ اور آپ کا میں سنا دوں. یہ رب سورت السجدہ